الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حضرات المحترام، میری ماں بہنوں، آج میں بھی اور آپ بھی یہاں پر چودھری محمد رفیق مرحوم کی سال ثواب اور تعزیت کے لیے جمع ہوئے. میں سب سے پہلے ان کی اہلیہ سے تعزیت کرتا ہوں اور پھر ان کے بیٹوں سے چودھری فقیر حسین صاحب، چودھری مقصود صاحب، ان کے والد محترم ڈاکٹر صاحب اور چودھری مقصود صاحب اور ان کے تمام پوتے نواسے برادری اور خود اپنے آپ سے بھی، کیونکہ ہمارا بھی ان سے ایک تعلق اور محبت تھی. میں جب بھی یہاں پر حاضر ہوتا تو بڑی محبت سے ملتے تھے، پاس بیٹھتے تھے. میرے دوستوں، یہ جتنے بزرگ ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. انگریزی میں مثال ہے اولڈ از گولڈ. جتنی پرانی چیز ہوتی ہے وہ سونا ہو جاتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بابا جی ہیں، بابا جی ایسی ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا یہ بابا وہ ستون ہے جو سارے بلاؤں کو روکے ہوئے ہیں. جیسے بابے کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماموں سے کہا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اس لیے کہ بی بی آمنہ جو ہے وہ مدینہ کی ہے، مدینہ شریف. وہاں جو رضائی بہت سی آپ کی رضائی بہن بھائی بھی تھے جن نے اکٹھے دودھ پیا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں 10 سال خدمت کی ہے، ان کی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ دودھ پیا. رسول اللہ کی رضائی خالہ تھی، اس لیے آپ ان کے گھر میں بلا تکلف آتے جاتے تھے. وہ آپ کی کنگھی بھی کرتی تھی، خالہ تھی نا. یعنی اپنی ماں کا جو ایک احساس ہے وہ خالہ کے گھر میں جا کر پورا ہوتا ہے. کیونکہ رسول نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، جب ماں چلی جاتی ہے تو خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے.
اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا فیصلہ یہی کیا تھا کہ بچے کو کون لے. 3 دعوے دار بن گئے. ایک صحابی نے کہا کہ یہ جو بچی تھی یہ جو بچی ہے جس کے ابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے خاندان کا تو نے خیال کرنا ہے، وہ تو چلے گئے. اب یہ بچی مکہ شریف جب فتح ہوا تو اس کو تو بچی آئی، یہ مجھے دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ وہ میرا چچا زاد بھائی تھا، میں زیادہ مستحق ہوں. اور حضرت کے بڑے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے بھائی جعفر طیار، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے. وہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور میری جو اہلیہ ہے وہ اس بچی کی خالہ ہے. اب فیصلہ رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہے، لہذا جعفر طیار لے جائے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضائی خالائیں تھیں. ہم سیرت پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کیسے بے تکلف ان کے گھر میں جاتے تھے، وہ کیسے کنگھی کرتی تھی. وہ خالہ ہے، خالہ تو ماں ہے. یہ رضائی ماموں ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جب انہوں نے بدر میں رسول اللہ نے کہا تیر چلاؤ، صاحب نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ واحد ہے، ورنہ سب نے تو اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کیا، زبان سے بھی اور عمل سے، لیکن سے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو یا ساتھ پھر میں یا ساتھ اللہ کے راستے میں تیر چلا. سب سے پہلا اللہ کے راستے میں تیر چلانے کا اعزاز حضرت سعد بن وقاص پاس. تو پیغمبر سلام نے دیکھا ان میں کچھ ناز کی کیفیت ہے. تو رسول اللہ سے رشتے داری اتنی اونچی، پھر آپ نے ان کو یہ بات بھی فرمائی، پھر کارنامے بڑے بڑے. تو ایک دفعہ چل رہے تھے تو رسول اللہ نے دیکھ لیا، ان کی چال دیکھ لی. فرمایا ادھر آؤ یا سعد، ادھر آئیے. انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو مدد خدا کی طرف سے کی جاتی ہے اور جو تمہیں روٹی ملتی ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں کہ میں بہت ماہر ہوں جی، میرے اندر بڑے سکل ہیں، میرے اندر بڑی مہارت ہے، میں اچھی کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں فلانی سمجھ رکھتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں. میں نا اس رزق روٹی کا تعلق تیرے ذات کے ساتھ نہیں ہے، ان کمزوروں کے ساتھ ہے جو کمزور تیرے گھر میں ہیں. ان میں یہ بزرگ ہے، بتاؤ یہ بزرگ تو اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے رزق آتا ہے. یہ بڈھے بڑھیا اکاؤنٹ ہے، یہ بیوی بچے اکاؤنٹ ہے جن سے رزق آتا ہے. صاحب بخاری کی روایت ہے انما ترزقون تنصرون وترزقون، تمہاری جو جگہ جگہ مدد کی جاتی. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بابا جی چلے گئے، بڑے بڑے کاروبار فیل ہو گئے. کہ بابا جی سی تے پتہ نہیں جی کی گل ہے جی برکت سی تے پتہ نہیں انہوں نے بعد کی ہویا، کم تو ہوئی ہے پر ہن پیسہ ہاتھ سے نہیں. اسی کا نام بے برکت ہے. پیسہ آنے کا نام برکت نہیں ہے، آ کے بچنے کا نام برکت ہے. یاد رکھو کہ آ کے بچتا نہیں ہے تو کوئی برکت نہیں ہے. لوگوں پر پیسہ آتا ہے، اگر وہ مہینہ کا دیکھیں جی اتنے لاکھ آیا، جیب میں کتنی ہے، ایک دمڑی بھی نہیں ہے، خالی چمڑی ہے. یہ بے برکتی ہے. کیونکہ برکت کہتے ہیں کہ چیز تھوڑی ہو فائدے والی ہو، جس کا نام برکت ہے. یاد رکھو تھوڑی ہو برکت والی ہو. آج چیزیں بہت ہیں، برکت نہیں ہے. آپ نے بھی زمانہ دیکھا، یہ بزرگوں نے، ہم نے بھی اپنے بچپن کا زمانہ دیکھا. تھوڑی سی چیز گھر میں ہوتی تھی اور اس میں اتنی برکت ہوتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی. آج چیزوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسی بے برکتی ہے کہ ہر آدمی بھوک اور ہر آدمی روتا پیٹتا نظر آتا ہے. ہر آدمی کہتے ہیں میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی. پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 اس کے نیچے پلتے تھے، ایسی برکت اس کی کمائی میں تھی. آج 10 کمانے والے ہیں، گھر میں پیسہ نہیں ہے. اس لیے کہ بڑے لوگ تھے، خدا کو راضی کرتے تھے، ان کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق تھا.
جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے خدا سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی خدا سے دوری ہوگی، ایک اللہ والے نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا چکی پیستے ہو نا، چکی آپ تو وہ سمجھتے ہو گے چک 75 والوں اور آس پاس والوں، چکی ہوتی ہے یہ پہلے زمانے کا رنگ پیستے، پہلے اسی پر ہی پیستے تھے، اب اس میں جب دانے ڈالے جاتے ہیں اور اس کو چلایا جاتا ہے تو جو دانے کھونڈے کے قریب ہوتے وہ پستے نہیں، جو دور ہوتے چلے جائیں گے پستے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پورا عالم اللہ کے نام پر قائم ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا پورا عالم یوں پیستا رہے لوگوں کو، لیکن اس انسان کو کچھ ہونے والا نہیں۔ اب اپنا فیصلہ خود کر لے کیا کرنا ہے، یہ چکی ہے، اس کا ایک پار زمین ہے ایک آسمان ہے، ایسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک رات اے قضو صواحب الحجر، حجرے والیوں کو اٹھاؤ، ازواج مطہرات کا اٹھاؤ، ان کو اٹھاؤ اٹھاؤ، لیکن تہجد میں تو اٹھتی تھی، لیکن آپ نے وقت سے پہلے اعلان کے اٹھاؤ سب کو، دروازے کھٹکھٹائے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ ماذ انزل من الفتن، آج بڑے فتنے اور بلائیں اتری ہیں اور بڑے خزانے اترے ہیں، جلدی کرو، فتنوں سے پناہ مانگو، مصیبتوں سے پناہ مانگو اور خزانے خدا سے مانگو، جلدی اٹھو، بلائیں آسمانوں سے اتر۔ کون بچتا ہے جو کنڈے کے قریب ہے اور مولا کے قریب بچتا ہے، باقی سب پستے رہتے ہیں۔ آج پورے عالم میں یہ کیفیت ہے، یہ نہیں کہ آپ ہیں تک 75 والے کہیں کہ ہمیں مشکلات ہیں، نہیں، بڑے شہروں میں ملکوں میں چلے جاؤ، کتنے ملکوں میں گھومتے ہیں لوگوں کے، کیا ہم سے حضرت بات کرنی، کیا آپ کو کیا کمی ہے بھائی، آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں، بے چین ہے پریشان ہے، لیکن اطمینان تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے اور اس امتحان میں ہم تمہارے پیاروں کو لے جا کر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، بھلا نبلونکم، ضرور امتحان ہے، آپ کا امتحان ہے، ہمارے بڑوں کا جانا امتحان ہے۔ پہلے سے اللہ نے بتایا کہ یہ پرچہ لیں گے تم سے، کبھی تمہارے مال میں کمی کریں گے، کبھی تمہاری کھیتیوں میں کمی کریں گے، کبھی تم پر خوف آئے گا، کسی کوئی خوف دلائے گا تمہیں، اور کبھی تمہارے پیاروں کو لے جائیں گے۔ وبشر الصابرین، لیکن میں اللہ خوشخبری دیتا ہوں لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ سمجھ لو، صبر نام ہے، نہ دل شکایت کرے نہ زبان شکایت کرے۔ صبر کس کا نام ہے؟ نہ دل میں شکایت ہو، نہ یا فجر روزانہ شکایت کر لو جی یہ ہو گیا، لو جی اللہ نے سانو ہی رگڑا دینا سی، استغفر اللہ۔ اللہ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ آپ بتاؤ، اتنے بڑے مجمع میں ہم میں سے کسی نے درخواست دی تھی کہ ہمیں مسلمان پیدا کرنا؟ دیے؟ بولو، وہ ہے دی تو بتاؤ۔ ہمیں انسان پیدا کرنا، بغیر ہماری درخواست اور دعا کے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، انسان بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور کسی اور امت میں سے بھی بنا سکتے تھے۔ اس امت میں، آخری امت میں، جو حوض کوثر سے رسول اللہ کے ہاتھ سے پانی پیے گی، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، ساری دنیا بھی لگ رہی ہوگی میدان معاشر میں 50,000 سال، لیکن اس امت کے کسی انسان کو پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ سے حوض کوثر پی چکا ہے۔ جب حوض کوثر پی چکا ہے تو بھائی اتنا پروٹوکول مل گیا ہے، کسی نے مانو تو سا بوتل پہ وابو تو پھر آخر جی اتنے تو کان پھڑ لے، حوض کوثر سے ہمیں رسول اللہ کے ہاتھ سے پی لیں تو آگے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، بس اس قابل ہو جائے کہ حوض کوثر تک پہنچے، اور وہ ہے ایمان لے کر جائے ساتھ، ایمان لے کر۔ ہم نے درخواست دے دی، اللہ نے اپنی خود فضل سے ہمیں ایمان والا بنایا، رسول اللہ کی امت سے بنایا، تو پھر ہم اگر مانگیں گے تو ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے، لیکن کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ وہ چیز ابھی ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہمارا
10 سال کا میرا بیٹا کہتا بابا موٹر سائیکل لینا ہے. میں دیکھا چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. نہیں پتر نا موٹر سائیکل نہیں ملے گا, سائیکل لے لے وہ بھی چھوٹی سائیکل ہی. تو کہتے لو جی آپ کیوں نہیں کر رہے, پیسے نہیں ہے کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. اب وہ بڑا ہو گیا تو میں پوچھتا ہوں کہ ہاں کاکا تجھے اس وقت موٹر سائیکل لے دیتا کہ بابا اچھا کیا, پتہ نہیں میری ٹانگ بازو بھی سلامت رہتے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ بندہ اس وقت جو مانگ رہا ہے اس وقت ابھی دے دیا, اس کی ٹانگ بازو سلامت رہتا ہے کہ نہیں. اس لیے اپنے وقت پر دیتے ہیں کہ کب اس کو دینا چاہیے, کب اس کو یہ چیز ملنی چاہیے, کب اس کو بھوکا رکھنا ہے, کب اس کو پیٹ بھر کر کھانا دینا ہے, کب اس کو بیمار رکھنا ہے, کب اس کو صحت مند رکھنا ہے, کب عزت کے ساتھ رکھنا ہے, کب ذلت کے ساتھ رکھنا ہے, کب دنیا میں رکھنا ہے, کب آخرت میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں, اس سے اچھا کوئی وقت نہیں. جب میرا بیمار تھے اس سے اچھے کوئی وقت نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, تھوڑا دیندار تھا. تو جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا بادشاہ پرسوں کہتا جی اسی میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی کوئی بات نہیں. اب بادشاہوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا. تو ایک دن بادشاہ نے کہا یار میں اپنے ہاتھ سے سیب کھاؤں گا, ہاتھ سے, ورنہ خادموں کی کمی نہیں ہوتی بادشاہوں کو. اب بادشاہ نے کب کبھی سیب چھیلا تھا, وہ چھیلنے جو لگا تو انگلی جو ایک پر اس کی چھری لگ گئی, کافی ساری لگ گئی. تو خون نکل آیا جلدی سے, پوری سلطنت دوڑی, ڈاکٹر حکیم دوڑے, ان کی پٹی شٹی باندھی, وہ پٹی بھی خون سے بھر گئی. تو وہ وزیر بیٹھا تھا, اس نے کہا جی اسے میں خیر ہو گئی. بادشاہ کو غصہ آ گیا. ایسے کہتے بادشاہ اور شیر کی اگاڑی سے بچو اور کھوتے کی پچھاڑی سے بچو, گدھے کے پیچھے سے نہ گزرو تمہیں ٹانگ مارے گا. اور بادشاہ کے سامنے نہ ہو ہر وقت, ہو سکتا ہے آپ غصہ آ جائے, ایسا آڈر دے کر اب کچھ منع ہو جائے. شیر بھی ایسا. ابھی میں افریقہ گیا, وہاں شیروں کے پاس بھی گئے ہم. 3 دن ہم نے جنگل میں گزارے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. اور آسمان پر ستارے ہوتے تھے اور زمین پر اندھیرا اور جانوروں کی آوازیں اور عاشقوں کے اللہ ہو اللہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھی گئے کہا حضرت ایسا لطف کبھی زندگی میں نہیں آیا, آپ نے تو کیا کر دیا. میں نے کہا بھائی پوری زمین میرے مولا کی ہے, ہر جگہ میرا مولا. وما کو میں نما کن, جہاں بھی یاد کرو گے مولا موجود ہے. یہ تھوڑی کہ پاکستان میں یا مسجد میں, ہر جگہ مولا ہے. بے شک بے شک. جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. بادشاہ بڑا غصہ ہے, کہا اس کو جیل میں بند کر دو, ہمیں تکلیف ہوئی اور یہ آگے سے کہہ رہا ہے اس میں خیر ہوگی. جیل میں بند کر دیا. کچھ دن کے بعد بادشاہ نے کہا شیروں کا شکار کرنے جانا ہے. وہ بھی شیر کا اس علاقے میں چلا گیا بادشاہ. رات کو کیمپ لگ گیا. اب ان جانوروں سے بچنے کے لیے ارد گرد آگ جلائی جاتی. اب یہ ہوتا ہے آگ جلاتے, ساری رات آگ جلتی ہے ورنہ کوئی جانور آ جائے گا. ہم نے تو خود تجربہ کیا. وہی نہیں دیکھے گئے تھے پیر صاحب نے, پیر صاحب کے پاؤں چاٹنے کے لیے بھی آ سکتا ہے. نال ہی لے جائے سال میں پیر کی لوڑے گی. ایک پیر صاحب کے پاؤں پر آ کر مچھر کاٹ رہا, توڑ گیا یار مچھر کاٹ رہے ہیں. تو مرید نے کہا نہیں حضرت صاحب قدم بوسی کے لیے آتے ہیں. کہتے قدم بوسی ضرور کرتے کہ خون تو نہ کھینچے, خون کو کھینچتا ہے. اب وہ شیر آ گیا اچانک, آخری رات میں غفلت ہو گئی, آگ بجھ گئی تو شیر اس کے خیمے میں آ گیا. اب شیر کا ایک وصف ہے کہ زخمی چیز کو یہ شکار نہیں کرتا, وہ خود شکار کرتا ہے. یہ اس کی طاقت کے خلاف ہے کہ زخمی چیز کو شکار. انہوں نے دیکھا کہ خون کی بو آ رہی, تو اس نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں پٹی بندی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور جانور نے شکار کیا تو چلا گیا. اچھا بادشاہ دیکھا اس کو, جب اندر آیا تو سمجھ میں آ گیا. وہ بس اس نے سانس بند کر لیا, کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سانس روک لیں, کیونکہ سانس سے بھی یہ اندازہ کر لیتے ہیں. یہ بڑی عجیب اللہ نے ہس دی, بڑی عجیب ہس دی. ابھی افریقہ گئے تو ہاتھی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ دریا پر پانی پیا ہے. ہم وہاں سے 1 کلومیٹر دور تھے, 1 کلومیٹر دور, لیکن ہوا ایسے چل رہی تھی کہ اس رخ پہ جا رہی تھی تو زور سے ہاتھیوں کی چیخنے کی آواز ہے. تو ہمارے ساتھ مجھے افریقہ کا وہاں کا اسی جنگل کا آدمی تھا جو ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے, ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے تو
قیامت کے دن ہی آپ وجود میں آئیں گے. تو ہم نے کہا یار یہ کیوں چیخ رہا ہے؟ کہا کہ ہماری ہوا سے ہماری بو پہنچ گئی کہ یہاں انسان آئے ہوئے ہیں. یہ اپنے بچوں کے سے چیخ رہا ہے کہ خبردار ادھر نہ آ رہا ہے، میرے ساتھ میرے بچے ہیں. تو کہا کہ جب بچے ہوں تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو شیر چلا گیا. بادشاہ باہر آیا، بادشاہ نے فوراً وزیر کو چھوڑا. او ہو بات سمجھ میں آ گئی یار، باقی اس میں خیر تھی. اگر یہ زخم نہ ہوتا تو شیر تو مجھے لے گیا تھا. سارے سپاہی غفلت میں تھے. لیکن بادشاہ نے یہ کہا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ تیرے جیل میں جانے میں کیا خیر ہوئی؟ مجھے تو خیر مل گئی، تجھے کیا ملی؟ کہ بادشاہ صاحب دوسرا میں نہیں آپ کے ساتھ ہونا تھا، آپ کی باری نہیں آتی تو میری آ جانی تھی. اللہ نے مجھے جیل بھیج کے بچا لیا. اللہ فرماتے ہیں بشری صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے انہیں خوشخبری دے دو. اب بتاؤ غم کے موقع پر کوئی مبارکباد دے کتنا برا لگتا ہے، لیکن رب کہہ رہے ہیں بھائی ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. جانے والا تو پاس ہو گیا، کلمہ ساتھ لے کے چلا گیا، پیچھے تمہاری آزمائش ہے. بشیر الصابرین کو، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو میری طرف سے. کون؟ الذین قالوا، جو زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم نے بھی وہیں جانا ہے. اگر ہمارے بزرگ چلے گئے، ہماری ماں بہن چلی گئی، کوئی بات نہیں، اگر وہ چلے گئے ہم نے بھی جانا ہے، اور ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جیسے چاہے کرے. پہلے صابرین کہا کیونکہ صابرین کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل میں شکایت نہیں آنی چاہیے تمہاری. لے پیغمبر سلام کا جب بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا 17 مہینے کی عمر کی، 17 مہینے. آپ کو بڑا صدمہ تھا ان کی وفات کا، بڑا صدمہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رکھی اور آپ کا ایمان بچانے کے لیے. یاد رکھو یہ بھی عجیب بات ہے. مَا محمد نبا احد من رجالکم، قرآن اترا کہ ہمارا پیغمبر کسی مرد کا باپ نہیں ہے، ورنہ ان کے بیٹے کو لوگ پیغمبری کا درجہ دے دیتے. فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ ہمارے ایمان کو بچایا ہے، ورنہ بیٹے میں باپ والی صفات آ جاتی. لوگ کہتے ہیں یہ بھی پیغمبر ہے. فرمایا نہیں، کسی مرد کے باپ نہیں. پیغمبر سلام کی جو نسل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی، یہ واحد نسب ہے جس میں عورت کا نسب مرد پر غالب ہے. عجیب بات ہے. جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وہ اولاد جو دوسروں بیویوں سے والوی کہلاتی ہے، لیکن جو اماں فاطمہ سے ہے وہ سید کہلاتی ہے. واحد نسب ہے، ساتھ رکھو، ورنہ ہمیشہ مرد کا نسب ہوتا ہے، لیکن یہاں عورت کے نسب کو مرد کے نسب پر ترجیح دی گئی ہے کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب علوی وہ لوگ ہیں جو دوسری بیویوں میں سے فاطمہ زہرا، اماں فاطمہ کی وفات کے بعد جن سے شادی کی، ان میں علی نام کی محمد بن حنفیہ، ان سے ساری چلی، یہ علوی نسل. تو آپ کو بہت غم تھا، آپ گود میں لیے ہوئے، ابراہیم کو گود میں لیا ہوئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہے، دیکھو غم بھی ہو رہا ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں لیکن خدا کے فیصلے پر راضی ہیں. سبحان اللہ. دونوں باتیں جمع کی، غم بھی ہے تیری جدائی کا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم خدا کے فیصلے پر راضی ہیں. یہ مومن کی شان ہے، غم اور صدمے میں خدا کے دامن کو نہ چھوڑے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پر غم آتا ہے تو اللہ اس کے دل کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، جو چاہے منوا لے. لیکن ہم وہ سارا لمحہ شکوے شکایت میں گزار دیتے ہیں، اور خاص لمحات جو چاہے منوا لے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال، ان کی عمر بھی بڑی تھی،
90 سال سے اوپر عمر تھی اور کافی دن بیمار بھی رہے، ہمیں ان کی خدمت کا بھی اچھا موقع ملا، لیکن والدہ کی طبیعت اچھی تھی اور ان کی عمر بھی کم تھی، والد صاحب سے 15 سال کم تھی عمر، طبیعت اچھی، تو اچانک ان کا انتقال ہو گیا اسی سال میں ہی۔ تو ہمیں اس کا بہت صدمہ تھا، بہت ایسے لگے کہ دل پھٹ جائے گا۔ مجھے والد صاحب کی بات یاد آئی، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعائیں کی، آپ حیران ہو جائیں گے، ایک دعا بھی رد نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غم تو دیا ہے لیکن غم کے بعد میں خود آ گیا ہوں تمہارے پاس، غم گزاری کے لیے، غم دور کرنے کے لیے میں خود آ گیا، مانگ جو مانگے گا تجھے میں دے دوں گا۔ باقی یہ میرا ایک نظام ہے کہ تیرے پیارے کو میں لے کر گیا ہوں، یہ میرا ایک نظام ہے، اس نظام سے تو سب کو گزرنا ہوگا۔ پیغمبر بھی دنیا سے جاتے ہیں، ولی بھی جاتے ہیں اور سب جاتے ہیں، تیرا پیارا بھی گیا ہے، لیکن دیکھ میں خود تیرے دل کے قریب آ گیا ہوں، تیرا ہم نشین ہوں، اب پورا کام ہے مجھ سے تو فائدہ جو حاصل کر سکتا کر دے۔ ہم غم کے لمحات ضائع کر دیتے، سن لو کان کھول کر، ایک اہم چیز تم کو دے کے جا رہا ہوں۔ باویلا شور شرابہ غم ہے تو حسن پٹی لے کر پڑے نہیں، 2 رکعت پڑھ کے خدا کے دربار میں گر جا، تیرا دل ٹوٹا ہوا ہے، خدا تیرے قریب ہے، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ حاکم کی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نظام کے تحت اگر تیرا نقصان تھا تو نقصان ہو گیا، لیکن اس نقصان میں کتنے فائدے ہیں تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا پتا؟ تیرا مومن کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اس جیب میں پیسے رکھنے کا عادی ہے اور اس نے بھول کر دوسری جیب میں رکھ لی اور اچانک ہاتھ مارا تو وہاں پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا میرے پیسے گم ہو گئے، انا للہ، اور پھر مل گئے دوسری جیب سے، فرمایا اتنے صدمے پر بھی صدقے کا ثواب لکھ دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے، آپ بتائیے، بڑے غم پر کیا کچھ نہیں ملے، کتنے صدقے۔ حدیث میں آتا ہے کانٹا چبھ جائے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کانٹا چبھ جائے، چونٹی کاٹ لے، مچھر کاٹ لے، جب مچھر کاٹتے ہیں یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مومن کی کوئی چیز اجر سے خالی نہیں۔ تو اتنا بڑا غم، ابا چلا گیا، اماں چلی گئی، معمولی غم ہے، لیکن بشر الصابرین، صبر سے کام، شکایت نہیں کرنی، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ ہر غم پر نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً پڑھو۔ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں ایک دوست کی فیکٹری کو آگ لگ گئی، چھوٹی سی فیکٹری تھی ان کی، آگ لگ گئی، بہت صدمے میں تھے۔ میں وہاں گیا، میرے ملاقات سے میں نے کہا بھائی فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ، پڑھو بس یہ پڑھو، ورنہ ہمیں اور آپ سمجھتے انا للہ موت پر پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہر غم میں پڑھو، جب تیرا دل ٹوٹے انا للہ پڑھ لے، جب دل ٹوٹے تو ایک پڑھنے کا اجر و ثواب۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا قیمتی کلمہ ہے جو صرف میری امت کو اللہ نے اپنے خزانوں میں سے دیا ہے۔ اگر یہ دیا جاتا حضرت یوسف السلام کے والد یعقوب کو دیا جاتا کہ جب ان کو یوسف السلام کا غم ستاتا تھا تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، لیکن قرآن نے کہا یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف تجھ پر غم اور افسوس مجھے ہے، وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی اس غم کی وجہ سے۔ لیکن یہ کلمہ اگر دیا ہے تو رسول اللہ فرمایا میری امت کو اپنے خزانوں میں سے دیا ہے، سبحان اللہ، جو میں اور آپ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہر غم میں 2 انعام ملیں گے، کلمے کا اجر اور میں ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہو جاتا ہوں، آپ کے دل کے قریب اللہ تعالیٰ۔ میں نے انہیں یہ کہا دوبارہ میرا اس ملک میں جانا ہوا کئی سال کے بعد، بڑی فیکٹری اور بڑے مکان میں تھے۔ میں نے کہا یہ چند سالوں میں اتنی تبدیلی کیسی آ گئی، آپ تو صفر ہو گئے تھے۔ کہا حضرت آپ کے وظیفے نے تو عجیب رنگ دکھایا، میں حیران ہو گیا۔ اس وقت آپ نے جو غم کے لمحات میں دربار تک جو مجھے رسائی دلا دی، اللہ نے خزانوں کے دروازے کھولے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
بشر الصابرین، فرمایا 3 انعام دیں گے تمہیں ان 2 کاموں پر، دل کی کیفیت پر اور زبان سے نہ پڑھنے پر 3 انعام اللہ فرماتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات وہ خاص رحمت ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یاد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نا ہم، یہ صلوات ہے، اور میں اس میں سے بھی کچھ حصہ تمہیں دے دوں، خاص رحمت۔ جیسے جنت کے بارے میں آتا ہے نا، ایک جنتی تو وہ ہوں گے انبیاء السلام اور بڑے لوگ جو تسنیم سے براہ راست پوری تسنیم کا گلاس پیئیں گے، اور بعد والے جنتیوں کو اس تسنیم میں سے ملونی دی جائے گی، من تسنیم، اس تسنیم شراب ملا کر دی جائے گی، وہ ملی شراب تھوڑی سی چند قطرے ڈالے جائیں گے مست ہو جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو خالص دی جائے گی۔ صلوات وہ رحمت ہے جو اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں، لیکن امتی جب صبر کرتا ہے اللہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے اس میں سے کچھ ملونی اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں۔ یہ صلوات وہ ہے، یہ عام رحمت نہیں، برحمہ اور عام رحمتیں بھی دیتے ہیں، عام بھی خاص بھی۔ اولئک المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پر رہتے ہیں، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق ایسے لوگوں کو دی، ہدایت کے راستے پر رہتے ہیں۔ مہتدون کا وعدہ فرما لیا کہ تم غم اور صدموں میں ہمیں یاد رکھو، غم اور صدموں میں ہماری شکایت نہ کرو۔ یہ لوگ شکایتیں کہ تھوڑی سی بات ہے، شکایتیں کرتے پھرتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، ایک آدمی آیا، سر پہ پٹی باندھی تھی، پٹی بھی کالے رنگ کی پٹی باندھی۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ انہوں نے کہا اماں سر میں درد ہے۔ انہوں نے کہا اتنے سال تک درد نہیں ہوا، شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی، شکایت کی پٹی باندھ دی تم نے، شکایت کی پٹی۔ آج ہماری عادت بن چکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مولا کی شکایت، اللہ میاں اللہ اللہ، منہ سے نہیں کہتے ہوتے دل میں باتیں آ رہی ہیں۔ یہ بندے کا کام ہے، یہ غلام کا کام نہیں، یہ غلام کا کام نہیں ہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام لے کر آئے، خرید کر آئے حضرت بصری، یہ وہ تابعی ہے، تمام بزرگوں کے سلسلے ان سے، چشتی سلسلہ بھی ان سے ہے، نقشبندی سلسلہ بھی ان سے ہے، قادری سلسلہ بھی ان سے ہے، اور سہروردی سلسلہ بھی ان سے، تمام سلسلوں کے بڑے حضرت بصری ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاص شاگرد ہے، علم میں بھی روحانیت میں بھی، علم میں بھی روحانیت میں بھی۔ حضرت بصری بہت اللہ والے، یعنی اتنے اللہ والے کہ ان کو گھٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ پیدا ہوئے تھے، ان کا ابا لائے تھے، رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، انہوں نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی تھی۔ بتاؤ حضرت عمر کی پھونک کا کیا اثر ہوگا، کس مقام پر وہ شخص ہوگا، معمولی بات نہیں، بہت بڑے اثر۔ غلام لے کر آئے، ابھی اللہ والے تھے، غلام سے پوچھنے لگے بھائی کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے کپڑے پہنتا ہے، بستر کیسے استعمال کرتا ہے، ورنہ غلاموں کو کون پوچھتا ہے۔ آپ کے جہاں نوکر نے پوچھا، جب نوکر رکھ لے، ہاں بھائی منجی کے جا نہیں ہے، تین سوت کے جا نہیں ہے، روٹی کے نہیں کھاتے ہیں، ابھی نہیں پوچھا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، آپ کی جو ماتحت ہے ان کو اپنا بھائی سمجھو، ان سے وہی سلوک کرو جو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کرو۔ آج تھوڑا سا وہ نوکر ہو جب ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ غلام بھی نہیں ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو خرید کر لایا جاتا ہے اور 24 گھنٹے اسی کا بیچ بھی دیتا ہے آگے، لیکن غلاموں کے حکم فرمایا، نوکر تو پھر بھی آزاد ہے۔ کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا آقا غلاموں کو کوئی چاہت نہیں ہوتی کیا کھاؤ گے، جو آقا کھلا دے گا کھا لیں گے۔ کیسے کپڑے پہنتے ہو؟ جو مالک پہنائے گا میں پہن لوں گا، میری تو کوئی چاہت نہیں۔ کہنا بستر استعمال کرتے ہو؟ نہیں جاؤ سلاؤ کے سو جائیں گے، میری تو کوئی مرضی نہیں ہے۔ حضرت بصری کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور اٹھتے ہی کہا کہ جا غلام، اللہ کے لیے تو آزاد ہے،
انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا کیا؟ کہا کہ مولا کی غلامی سکھا دی تو نے. ہم اللہ سے کہتے ہیں ایسی روٹی چاہیے، ایسی روٹی چاہیے، ایسی اولاد چاہیے، ایسی زمین چاہیے، ایسا مکان چاہیے، ایسی فراخی چاہیے. پھر کہتے ہیں ہم اللہ کو غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم عباد الرحمان ہیں. اگر بندے ہوتے تو مالک جس حال میں رکھتا ہے خوش رہتے. بے شک بے شک. آج پریشانی کی یہ وجہ بھی ہے، مرضی کی چیز نہیں ہے. مرضی کا ماڈل سکوٹر نہیں ہے. جس ماڈل کا میں چاہتا ہوں اس ماڈل کا موٹر سائیکل نہیں ہے. پریشان ہے حالانکہ موٹر سائیکل پر ہے. وہ موٹر سائیکل کے ساتھ نہیں جس پر بیٹھا ہے، کہتا ہے فلانے ماڈل کا نہیں میرے پاس. استغفراللہ، یہ تیرے پاس کم ہے. یہ نہیں دیکھتا لوگ سائیکل پہ پھر رہے، انہیں لوگوں نے پیدل پھر رہے. میں افریقہ میں گیا تو ایک وہاں پر جو کام کرتا تھا، سنا 45 کلومیٹر روزانہ جاتا ہے سائیکل پر. 45 کلومیٹر نوکری پر آتا ہے. 45 کلومیٹر میرے خیال یہاں سے بہاول پور سے بھی آگے ہوگا. خوش وہ کہتے ہیں یہ سائیکل تو ہے نہیں جی، میرے ساتھ جیسے پیدل جاتے ہیں. ہمیں خدا نے کتنی نعمتیں دی، لیکن نہ شکری نے بڑا غلط کیا. جس کو دیکھو نہ شکری کرتا پھرتا ہے. شیطان نے کہا تھا لن تجد اکثرهم شاکرین، اللہ میں اس انسان کو ایسا کر دوں گا تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، تیری نعمتیں کھائیں گے پھر بھی اللہ نے کچھ نہیں دیا. سب کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں. قلیل من عبادی شکور، اللہ نے شکایت کی ہے میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. زبان سے الحمدللہ، دل میں الحمدللہ نہیں ہے. اللہ میری دی ہوئی نعمتوں پر خوش رہتے. کہا ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں رہتے تھے. میرے مرشد نے 10 سال ان کے ساتھ جنگل میں گزارے ہیں. بہت بڑے چشتی صابری بزرگ تھے. بہت بڑا وقت 10 سال جنگل میں گزارے حضرت کے ساتھ. فرمایا کہ 2 عمل حضرت نے ہمیں بتایا کہ جب تہجد ہوتی، سردی کا موسم ہوتا، وہاں پانی گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، جنگل میں رہتے تھے. حضرت فرماتے ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب میرے مرشد کہ جنگل میں بیٹھ کر ہم ذکر کرتے تھے، آواز ایسے دور دور تک پہنچتی تھی. اس لیے ہمارے حضرت کو یہ بہت پسند تھا جنگل میں، کو کتنا بڑا عرصہ گزارا تھا. حضرت کے ساتھ جب بھی کسی ملک میں سفر کیا تو حضرت ایسی جگہ پر ضرور گئے. ہمیں بھی وہی عادت ہے، ایسی جگہوں پر جائے بھائی جہاں ہو کا عالم ہو. بس اللہ ہو کہے تو بس وہی آواز آئے، ہو آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رات کو جب تہجد لوٹتے تو یہ شعر ان کی زبان پر ہوتا مولانا جلال الدین رومی کا، عشق من پیدا و دل پر ناپدید. عشق من پیدا و دل پر ناپدید ہے. لوگوں میرا عشق تو نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا. لوگ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کسی کو منانے کے لیے اٹھا ہے، لیکن اس کو منانے کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا. عشق من پیدا و دل پر ناپدید، درد و عالم ہی چنی دل پر قدید. اے لوگوں دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب ہے کہ بن دیکھے لوگ جان دیتے ہیں. میرا آپ کا اعزاز کیا ہے، یؤمنون بالغیب، ہم بن دیکھے خدا کے عاشق ہے، اس لیے ہمارے ایمان کی قیمت ہے. اور اس طرح سے فرشتے تو دیکھتے ہیں، ہم بن دیکھے عاشق ہیں. جب بن دیکھے عاشق ہیں اللہ فرمایا تمہیں جنت دے گی، کیونکہ تم اتنے عاشق میں آگے بڑھ گئے کہ میرے رسول سے میرا تذکرہ سن کر تم عاشق ہو گئے ہو. ماشاءاللہ. وہ تو دیکھ کر عاشق ہے بھائی. کوئی دیکھ کے عاشق ہو تو کیا عاشق ہے بولو بھائی. دیکھ کے تو ساری عاشق ہو جاتے ہیں. کوئی تذکرہ سن کے عاشق ہو جائے تو اس کا عشق کتنا ہوگا. رسول اللہ سے اللہ کا تذکرہ سن عاشق ہو گیا. صحابہ کرام نے جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. ماشاءاللہ. اور دوسرا میرے شیخ نے فرمایا کہ 3 بجے اٹھ کر جب عبادت شروع کرتے، صبح 8 بجے تک 11 بجے تک عبادت کرتے، 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کے بعد ناشتہ آتا. اس ناشتے میں اڑہڑ کی دال روزانہ کہتے 10 سال تک یہی ناشتہ، اڑہڑ کی دال اور روٹی. ایک روٹی ان کے لیے، ایک روٹی میرے لیے آ جاتی، یا 2 روٹیاں آ جاتی.
تو حضرت جب بھی کھاتے اس کو تو منہ میں لقمہ رکھ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور خوشی سے اور مزے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن میں نے سوال کر لیا، حضرت روزانہ ایک ہی طرح کی دال ہے، کیونکہ اماں پکاتی تھی پیرانی صاحبہ، اس کا تو ذائقہ بھی نہیں بدلتا۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم آیا جو 1950 میں پڑھتا تھا بابل نگر میں، ہمارے گھر میں روزانہ شام کو دال پکا کرتی تھی۔ اب تو ماڈرن زمانہ آ گیا، مرید دال ہی نہیں پکن دیتے، دال پکتی تھی ہمارے گھر میں شام کو، اماں ہماری پکاتی تھی، دوپہر کو سبزی یا گوشت ہوتا۔ تو 1950 میں ہمارے والد صاحب سے، 1944 سے میرے والد صاحب کا تعلق ہمارے آباء و اجداد کا پہلے بخارا سے، پھر چین سے، بخارا سے سید خاندان سے ہمارے بڑوں نے ہجرت کی، چین آئے، پھر چین سے میرے والد صاحب نے ہجرت کی تو پاکستان آئے۔ اب بھی ہمارے سارا قوم قبیلہ چین میں ہمارا قوم قبیلہ صرف دین کے لیے، اور ہمیں یہ کہا کہ میں صرف دین کے لیے آؤں مال، حالانکہ ہم لوگ بھی اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے جو دادا تھے ان کے 13 مربع زمین تھی چین میں، 13 مربع زمین، باغات اور ساری چیزیں، اور وہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنی بڑی وہ تھی کہ ہم نے کبھی گلاس میں پانی خود نہیں پیا، اتنے نوکر چاکر ہوتے تھے، لیکن اللہ کے لیے جب وہ کیا تو فاقے بھی کاٹے۔ آپ کے بابل نگر میں فاقے کاٹے میرے والد کعبہ پیتے تھے، یہ سالی ہوتی نا شیشم، ان کے پتوں کا پانی ابال کر سبز کر کے پیتے تھے، کیونکہ پتی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں ذمہ داری سے بہت محبت ہے۔ میں بھی رستے میں کہہ رہی یار گائے بھینس پالنا ہمیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ پیچھے سے خاندانی سلسلہ۔ ماشاءاللہ۔ تو 1950 کا طالب علم آیا، شام کو آیا تو وہ گھر میں وہی دال تھی، اماں نے روٹی پکا دی ملے گی۔ وہ آیا 70 میں، یعنی 70 75 یا 80 کے قریب آیا، وہ بھی بڈھا آدمی تھا، ہمارے بال سے بڑی لمبی عمر پائی، 1990 میں انتقال ہو، 92 میں انتقال۔ تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایک بات کہوں، یہ اما جی دال 1950 میں چوں ہوئی سی تو 70 80 جو جی کوئی تبدیلی نہیں ہے دال میں۔ میں نے کہا یہ بزرگ لوگوں میں بڑی ثقافت ہوتی ہے، نہ نیکی کا راستہ چھوڑتے ہیں نہ دنیا کا راستہ چھوڑتے ہیں، اسی پر ہی چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہی دال ہے وہی ذائقہ ہے۔ تو میرے شیخ نے عرض کیا کہ حضرت وہی دال وہی روٹی اور آپ کھاتے تو ایسے لگتے ہیں آج قورمہ ہے، بریانی ہے، کوئی مرغ مسلم ہے، پلاؤ ہے، زردہ ہے، آپ ایسے مزے لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں شکرانے سے۔ تو حضرت نے بات فرمائی، اختر تو روٹی اور دال کو دیکھتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں میرا کھلانے والا کون۔ جب میں سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا رہا ہے تو میرا دل شکر سے بھر جاتا ہے، مجھے مستی آ جاتی ہے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے جس سے میں کھا رہا ہوں، کھلا کون رہا۔ اگر مجھے آپ یہ سوچ لیں یہ نعمت دی کس نے ہمیں، تو پھر ہمیں اس نعمت کی قیمت مانی، کیونکہ آپ مفت میں استعمال کرتے، قدر نہیں ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں خدا دیتا، اپنے زور بازو سے لیتے ہو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی کرونا نے پوری دنیا پر واضح کر دیا، کرونا کے مرض نے 3 سال 4 سال پوری دنیا پر واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہماری مرضی نہیں چلنی۔ 7 دکان موجود ہے، مارکیٹ موجود ہے، جہاں بھی موجود ہے، یہ بھوکا مر رہا ہے، وہاں جا کر کھانے کی چیز نہ کوئی لانے والا ہے نہ کوئی پہنچانے والا ہے۔ اللہ فرمایا کہ تم سمجھتے تمہاری مرضی چلے گی، 2 3 دن مہینے، یہ تو پاکستان میں مولویوں کا شکریہ ادا کرو تم لوگ، میں حقیقت کہتا ہوں پاکستانیوں، تم ان علماء کا اور طلباء کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے رمضان میں تراویح بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا،
مدرسے بھی کھلے رہے، جس کی برکت سے ہمارے ملک میں کرونا نے وہ تباہی نہیں مچائی جو دوسرے ملکوں کے اندر مچی، جہاں اتنے انتظامات تھے، روزانہ 100 جنازے ایک شہر سے نکلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی وجہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں تو بیماریاں چھٹتی چلی جاتی ہیں، بلائیں چھٹتی چلی جاتی ہیں۔ اور کیا تھا پاکستان کے پاس؟ ہمارے پاس تو وہ اصلی وہ بھی نہیں ملتی تھی، کیا کہتے ہیں ویکسین، اصلی نہیں ملتی تھی۔ پھر آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ، یہ لندن سے ہمارے ساتھی نے پوچھو 2 سال انہیں کیسے گزارے، کھڑکی میں سے جھانکنے کی جاتی، کسی نے جھانک لیا تو جیل ہو جاتی ہے، اگر جھانک لیا 1000 پاؤنڈ جرمانہ، آسٹریلیا میں 1000 ڈالر جرمانہ، صرف ہمارا بچے نے باہر گردن کیوں نکالی، 1000 پاؤنڈ جرمانہ جمع کراؤ۔ اللہ نے بتایا کہ تمہاری مرضی نہیں چلتی، میں چاہوں تو ایک لمحے میں پورے عالم پر ایسی چیز مسلط کر دوں کہ تم ہل بھی نہ سکو۔ بے شک لہٰذا جو نعمتیں ہیں یہ خدا دیتے ہیں، اب اللہ نے ایسا نہیں کر دی دیکھو ختم ہو گئی، پورے عالم میں آ جا رہے، کتنے سال حاجی نہیں جا سکے۔ مجھے معلوم ہے، میں گیا، جس کی وجہ سے میں نے دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب مرتب کی، الحمدللہ بڑی بشارتیاں ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ میں جب کرونا کے دوران 20 دن کے لیے خدا میں چلا گیا مدینہ شریف، مدینہ شریف چلا گیا، فوراً میرا فوراً بیگ تیار ہوتا ہے، میں فوراً مدینہ شریف پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے۔ خود میں نے بھی خواب دیکھا تھا، تو آج میں تذکرہ کر دوں، ویسے میں بہت کم ذکر کرتا ہوں کہ میں مدینہ شریف سے 2 ٹرک لایا ہوں، ایک پستے کا اور ایک بادام کا ٹرک، اور وہ مدرسے کے باہر لایا ہوں بھی، میں دوستوں کو تقسیم کروں گا، پورا ٹرک کا ہے۔ حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ وہ بھاون نگر آئے تو میں نے یہ خواب بیان کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑی بشارت ہے، تم فیضان مدینہ سے لا کر لوگوں کو تقسیم کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ 2 یا 3 سفر مدینہ شریف کا اللہ ہر سال کراتا ہے مجھے، موقع ملے اور ہم گئے۔ میں وہاں پر حاضر ہوا، کرونا کے دن تھے، انہوں نے کہا روزہ اقدس پر حاضری 8 مہینے سے بند ہے، 8 مہینے ہو گئے، کوئی نہیں جا سکا۔ پہلے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، پھر نکلنے کی اجازت روزے پر نہیں۔ میں وہاں گیا، میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جب وہاں حاضری دیتے ہیں، بات سنو بس میں ختم کر رہا ہوں، جو وہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں، چونکہ کچھ لوگ جا رہے ہیں ابھی دوست، ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں روزہ اقدس پر حاضری کھلنے سے 3-4 دن پہلے گیا، حاضری بند ہے، انہوں نے کہا ربیع الاول کی 2 تاریخ کو کھلے گی۔ میں مسجد نبی میں نماز کی اجازت ہو گئی تھی، لیکن فاصلے کے ساتھ 10-10 فٹ 6-6 فٹ کے فاصلے پر نماز ہوتی تھی، وہاں حاضری ہوئی، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اندر سے حاضری دے رہے ہیں، قریب لا کر دل کو چین نہیں آ رہا۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنی بے چینی نہیں دیکھی مدینہ شریف میں، دل بے چین ہے۔ میں سوتا ہوں تو استغفار ہوتا، میرے منہ پر استغفار ہوتے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مجھے چین کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں تو ساری دنیا چین، مجھے چین کیوں کیا؟ دل بے چین۔ تیسرے دن حاضری کھلی، انہوں نے کہا کہ نہیں اجازت نامہ پہلے لینا ہوگا، اجازت نامہ 2 دن بعد کا ملا۔ ایک آدمی کو 2 منٹ صرف کھڑے ہونے کی اجازت تھی، 2 منٹ بالکل پکا ٹکا جائے، بس 2 منٹ آگے جاؤ۔ میں حاضر ہوا 2 منٹ کے لیے، اب یقین مانے مجھے ایسے لگا کہ میرے دل پر کسی نے برف کی سل رکھ دی، میری ہنسی بند نہ ہو۔ ساتھی کہے مدینہ شریف کے کہ حضرت آپ اتنا غم آپ کے چہرے پر نہیں، آپ اتنا ہنس رہے ہیں۔ میں کہا یار یہ معاہدے پر حاضری معمولی نہیں، رسول اللہ کی نگاہ پڑتی ہے تو کام بنتا ہے بھائی۔ اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں وہاں تھوڑی دیر کی حاضری کو معمولی سمجھو، لوگ کہتے اللہ جی سالت سپاہی نے کھڑے نہیں ہونے دیتا، صاحب پڑھنا چاہتا، او میاں ایک نگاہ ہی پڑ جائے، رسول اللہ کی تو نگاہ پڑتی تھی، صحابی بن جاتا تو نہ قدری نہ کرو اس کی۔
تھوڑی دیر کی حاضری سامنے، آپ نے سلام کہا، وہاں سے وعلیکم السلام آیا، رسول اللہ نے سلامتی کی دعا دے دی، ہر شے مل جائے گی یا نہیں بولو؟ تو لمبی چوڑی لسٹ لے گئی جو میں نہیں بیان کر سکا. کیا ہوا جب آپ کو کہا کو سلامتی مل گئی تو ہر شے مل گئی یا نہیں مل گئی؟ معمولی نہ سمجھو، مجھ سے پوچھو. وہی اشارہ ہوا دلائل خرات مرتب کرنے کا. میں نے دلائل خرات مرتب کی، 2 سال لگے اس پر. درود شریف کی کتاب ہے جو بہت پرانے زمانے میں لکھی گئی، لیکن اس کو پھر نئے انداز میں مرتب کیا ہے. اب 2 سال تک پھر کرونا، پھر پتا چلا کہ جی حاضری کی اجازت ہو رہی. میں پھر پہنچ گیا لاہور ایئرپورٹ، میں جانا ہے. اب وہ میری کوشش تھی کہ میں درود شریف کی کتاب وہاں لے کے جاؤں، پہلے تو خود پڑھوں جا کر روزے پر جا کر، پھر دوسروں کو. میں پریشان ہونے کا جی ابھی تک تباہت میں ہے. میں ایئرپورٹ پہنچا، میں اندر جانے لگا تو ٹیلی فون آیا. آپ بھی تھے جب تو یا نہیں؟ فون آیا، حضرت صاحب ابھی اندر نہیں جانا، 10 کتابیں تیار ہو گئی ہیں، میں لے کے آ رہا ہوں. کوئی جلدی لا بھائی، لاہور سے جلدی لا. میرا کام بن گیا. یہ کتاب بھی قبول ہوگی، حاضری بھی قبول ہوگی کہ جب آیا تھا پیغام لے کر جایا تو کتاب لے کر. ماشاءاللہ پیش کی. الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں. اس سال جو حج پر گئے، ہم نے اس کے لیے، میں نے اس کے جو ہے تحفۃ الخدنی کے نام سے اس میں حج کے طریقے بھی، عمرے کا طریقہ بھی، اور یہ درود شریف کتاب اس میں رکھ دی، اور اپنی حج کی سب کو رکھ دی. یعنی ایک ایسی کتاب ہے جو مکہ مدینہ میں دونوں جگہ پر حاجی کو کام آئے. الحمدللہ اس سال بہت حاجی لے کر گئے کراچی سے، پوری دنیا میں چلی گئی. میرے دوستو، اس لیے ناشکری کا وبال سے بچو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. مصیبت آئے صبر کرو، انا للہ پڑھو. کیسی کیسی نعمتیں ملے گی، ادھر بھی ملے گی ادھر بھی ملے گی. بس اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کی محفل کو قبول فرمائے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ایمان کے ساتھ کچھ چلا جاتا ہے، پیچھے سے کچھ بھیجتے رہتے تو ان کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اور جو ان کے لیے کیا گیا ان کے اولاد کی طرف سے، اللہ ان کو شرف قبول بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.